تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ ان کے وار شیطان کا جو ہوتا ہے نا بڑا رک کر کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اس میں اس کی چالوں میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ ینگ بچے ہیں نا بالکل یہ جب آتے ہیں دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو شروع میں پیچھے ہٹ جائے گا. یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم وقت کے حسن بصری ہیں, خواجہ حسن بصری. اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, شیطان تو بہت دور بھاگ گیا. وہ کہتا ہے بیٹا تم ذرا چلو تو صحیح آگے. پھر وہ نازک لمحے دیکھ کر ان کو وسوسہ ڈالتا اور ایسا پٹکتا ہے. بعض اوقات کتنے نوجوان ہمارے سامنے انہوں نے داڑیاں رکھی, داڑھی غائب, 5 وقت نماز ختم, اور ایسے آوارگرد بن گئے کہ ان کے ماضی کی پکچر سامنے رکھیں اور موجودہ حالت تو آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی مذاق ہی لگتا ہے بالکل. تو اس لیے ان سے غافل ہونا بڑا خطرناک ہے. شیطان اس لیے بہت خطرناک, اور نفس میں جلد بازی ہے, یہ چاہتا ہے فوراً. جیسے اگر آپ بیٹھے نا تو دل میں خیال ہے ابھی کوئی غلط ویب سائٹ کا وزٹ, تو صبر نہیں کر سکے گا آدمی, اتنی خواہش بیدار ہوگی تیزی کے ساتھ کہ بس دائیں بائیں دیکھے گا کوئی ہے تو نہیں, بس جلدی سے کنڈی لگائی بیٹھ گئے کھول کے. یہ جو جلد بازی ہے نفس کی طرف سے. تو اس لیے جو دل قلب پہ گناہوں کی دعوت آئے اس میں ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر جلد بازی ہے تو نفس کی طرف سے, اور اگر ٹھہراؤ نظر آئے جیسے ایک مسلسل وسوسہ ہے آپ ٹال رہے ہیں لیکن ہٹنے کا نام نہیں لے رہا, کئی مہینوں سے چل رہا ہے, تو اس مطلب وہ شیطان مسٹر شیطان کار فرمائے. تو جب بس ان کی دعوت آئے تو دعوت دور کرنے کا بہترین طریقہ جیسے الا ما رحم ربی. اصل یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہ کتے کی مانند ہے, اور اگر کتا کاٹنے کے لیے آئے تو اس کے مالک کے پاس پناہ لوگے تو بچ جاؤ گے, ورنہ کاٹ لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا ہماری آزمائش کے لیے, اس مالک کی پناہ لے لیں. اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے اور شیطان کو بھی دور کرتا ہے. باقی عملی کوشش جاری رکھے جو انشاءاللہ پھر اس پہ کریں. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے دونوں چیزوں کو ڈیفائن کیا. اچھا حضرت, کیا تدابیر, کیا اقدامات, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ نفس و شیطان کے فریب سے انسان بچ سکے؟ وہ طریقے میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو ظاہر شرع کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, یعنی قرآن کا علم, حدیث کا علم حاصل کیا جائے. کیونکہ جب تک ہمیں ظاہری گناہوں کے بارے میں, ناجائز امور کے بارے میں, نیکیوں کے بارے میں کامل معرفت نہیں ہوگی تو نفس و شیطان کے لیے بہکانا بہت آسان ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی اجنبی علاقے میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اور کسی سے ایڈریس معلوم کرے تو بعض اوقات مذاق میں اس کو غلط گلی میں بھیج دیتے ہیں کہ یہاں چلے جاؤ, وہ آخر میں جا کے بند ہوتی ہے گلی, تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یوں یہ پھر نفس و شیطان اس طرح کھیلتے ہیں بڑے آرام سے, عام لوگوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے باطن کا علم, ان کی وہی وساوس کے معاملات کو دیکھنا, پھر باطنی گناہوں کے معاملات کا علم اور معرفت حاصل کرنا, پھر بدلتی ہوئی کیفیات پر گہری نظر, یہ سب چیزیں یہ علم سب سے پہلا ضروری ہے. سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ان امور کا اختیار کرنا جو شیطان کو ہم سے دور کرتے ہیں. اس میں اچھی صحبت ہے, تقوی اختیار کرنا, گناہوں سے پرہیز کرنا, 5 وقت نماز باقاعدہ پڑھنا, کوشش کرنا مستقل ذکر الہی ہو زبان سے, اور اگر کہیں ریاکاری کا اندیشہ ہو جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو قلبی ذکر انسان شروع کر دے. اسی طریقے سے جو ذکر کی مجالس اور محافل ہیں ان میں شرکت کرنا, اور اس کے پھر جسٹ اپوزٹ بری محافل کو چھوڑ دینا, برے دوستوں کو چھوڑنا, گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا. اس سے پھر شیطان دور ہٹتا ہے. اور پھر نفس کی چالوں کو سمجھنے کے لیے وہی جیسے بار بار اپنے قلبی احوال پر غور کرنا. ہم بیٹھے ہوتے ہیں, اچانک اندر سے آواز آتی ہے یار پانی تو پی لیں ٹھنڈا سا, چائے کا ایک دم خواہش ہوتی ہے چائے, تو فوراً ارے بھائی چائے تو پلا دو. ایک دم ہم سوچتے نہیں کس نے اندر سے خواہش کا اظہار کیا. اگرچہ یہ مباح خواہشات ہیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جب ان مباح خواہشات کو بآسانی پورا کریں تو جیسے ایک چھوٹے بچے کی آپ ایک ضد پوری کر دیں تو وہ دوسری ضد پوری کرنے کے لیے اپنے اندر جرأت محسوس کرتا ہے, اور پھر آج جب اس سے منع کریں تو وہ ایڑیاں رگڑ کے شور مچاتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, حتیٰ کہ ماں باپ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور سرنڈر کر جاتے ہیں, بھائی اس کو دے دو یہ تو ناک میں دم کر دے گا. اتنا جب ضدی آپ بنا دیں گے اس کو تو پھر وہ کیسے باز آئے گا؟ تو پہلے مباح خواہش پوری کراتا ہے, پھر حرام خواہش کی تمنا کرتا ہے. جب ہم مباح سے نہیں روک پاتے تو حرام خواہش سے روکنے کی ہمت اور جرأت بھی پیدا نہیں ہوتی. اس لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم ابتدا ایسے کریں کہ 3 مباح خواہشات کو ترک کرنے کی عادت ڈالیں. حرام سے تو بچنا ہی بچنا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مباح خواہشات تاکہ طاقت جمع ہو. مثلا پانی پینے کو دل چاہا, ٹھنڈا پانی, رک جائیں, نہیں پلاؤں گا تجھے. چائے کا دل چاہا, نہیں پینی ہے چائے. 3 خواہش کم از کم 1 ہفتے تک یہ کرتے رہیں. اور بزرگان دین نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ حضور ایک مجھے ریاضت بتائیں, فرمایا جب بولنے کا دل چاہے تو خاموش ہو جا, اور جب خاموش ہونے کا دل چاہے تو باتیں شروع کر دے. تو اگر جسٹ اپوزٹ جائے نا, گرم پانی ٹھنڈا پانی کو پینے کو دل چاہ رہا ہے, نفس نے کہا گرم پلا دیں, گرم چائے تو ٹھنڈی چائے, میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو نمکین کو دل چاہ رہا ہے تو میٹھے کی طرف. تو یہ تو الٹا اس کے اوپر وار ہوگا. یہ 3 خواہشات کم از کم, اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. ہاں اگر فرض کریں 4تھی 5ویں آ گئی تو اس میں فیس لیں, اس سے
اچھا کہ چلو میں خواہش پوری کر دیتا ہوں، 3 پہ تو روک لیا تجھے، چوتھی فیس کے کیا ہے؟ اندر فیس وہی کہ 10 دفعہ درود شریف، کیا بات، 100 دفعہ درود شریف، سبحان پہلے یہ اللہ، کر پھر اس کے بعد میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا فوراً کہے گا تو پہلے کر لے پھر انشاءاللہ میں کر لوں گا، اچھا یا کہے گا ابھی تو سارا کر لے رات کو کر لیں گے ایک ساتھ. بات کر لیں. کبھی اس کے بہکائے میں نہ آئے، جہاں آپ نے اس کی بات مان لی دوبارہ تو پھر مانتا نہیں ہے، پھر واہ. وہی ٹھینگا دکھاتا ہے، وہی پولیٹیشنز کی طرح ووٹ لیتے ہوئے گھر پہ آئیں گے اور ووٹ مل گئے تو بولتے ہیں پھر قابو میں نہیں آئیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے آدمی کرے تو انشاءاللہ ایک نور پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو آخری بات میں عرض کرتا ہوں، نفس کو جو مارنے کا کہا جاتا ہے نا، مارنے کا مطلب گلا گھونٹنا نہیں ہے، اس طرح اس کو مغلوب کر لینا کہ آپ کہیں کہ یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا تو مزاحمت ختم کر دے، نہیں کرنا. جب یہ ہو تو یہ نفس کا خویا کہ مار لیا، مغلوب اللہ. کر لیا. تو نفس کو مغلوب کرنا ہے، مارنا نہیں ہے. جب ایک گھوڑا ہو اگر وہ سرکشی کر رہا ہے، نہیں قابو میں آ رہا، تو اس کو بھوکا پیاسا رکھیں، بھاری بوجھ لاد دیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک گھوڑے کو پیچھے باندھا ہوتا ہے تانگے کے، جی جی جی. یا گدھا پیچھے بندھا ہوتا ہے، وہ گدھا. کیوں اس کو انسان بنا رہے ہوتے ہیں کہ تیرا بھائی بھی دیکھ کتنا مطیع و فرما اسی طرح بردار ہے، بھائی تو بھی سیکھ لے. واہ. تو وہ دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتا ہے. اچھا جب وہ سیکھ لیا گھوڑے نے، وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا، پھر اس کو بھوکا رکھیں، پھر بھاری بوجھ ڈال دیں؟ نہیں. پھر ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں ہے، مطیع و فرما بردار ہو گیا، اب آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اب تو بلکہ وہ آپ کی مدد کرے گا. مدد کرے گا. یہ بھی بات ایک سمجھنے والی ہوتی ہے کہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو عورت بچے کو لے کر آئی کہ جی ریاضت اس کی کروائیں، جب بعد میں آئے تو دیکھو سوکھا ہوا ہے، جو کی روٹی ہاتھ میں، اور غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں. ہاں. کہنے لگے واہ واہ شیخ عبد القادر جیلانی، میرا بچہ جو کی روٹی یا مرغا کھائیں. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، وہ مرغا کھڑا ہو گیا زندہ ہو گیا. فرمایا جب اس قابل ہوگا تو مرغا بھی کھائے گا. یعنی یہ چیزیں ہم پر منفی اثرات مرتب نہیں کر رہے. لہٰذا اگر کوئی پیر صاحب پائے کھا رہے ہوں تو ان کی ویڈیو بنا لینا کہ پائے کھا رہے تھے. آپ بس کہنا پیر صاحب ہیں تو آپ کی ویڈیو بنا کے 7 رانے ہمارے سامنے کھائیے مرغے کی. بھائی وہ انسان ہے، کوئی وہ پتھر تو نہیں ہے کہ نہیں کھائے گا. تو وہ نوٹ کرتے ہیں پھر یہ، اور پھر کہتے ہیں ان میں تو بزرگی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے خود دیکھا 4 قسم کے کھانے لیے تھے اور 2 قسم کے میٹھے لیے تھے. بھائی ان چیزوں کو منع نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری چیزیں تناول فرمائی جب ان کی خدمت میں پیش کی گئی، بلکہ بعض اوقات تو ڈیمانڈ فرمائی ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو دستیاں مانگی سرکار نے خاص طور پر. اصل کیا ہے، مغلوب کرنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا بہت ریلیف دے دیں، لیکن سرکشی کرنے لگے دوبارہ سختی کی طرف آ جائے، پھر صحیح ہو جائے گا. بڑے اچھے انداز میں صاحب نے بیان فرمایا. اور